اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منو والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود اس کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایک صلوات پڑھ محمد وآلہ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. حضرات، میں نے سورہ بقرہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. دیکھو، حق کو کبھی باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں اور حق کو کبھی چھپاؤ نہیں، خاص طور پہ تم جب اس وقت کہ جب تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. دیکھیں، نہ جاننے والے کے لیے ہزار عذر ہوتے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن جو جانتا ہو اور اس کے بعد بھی بیان نہ کر رہا ہو وہ کافر و مجرم کی حیثیت سے نمودار ہوتا ہے. خدا واضح طور پہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو، کبھی حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں، اور اگر تم حق کو جانتے ہو تو حق کو چھپانا نہیں. تو قرآن کی آیت خاص طور پہ علماء سے خطاب کر رہی ہے، وہ کہ جو حق کو جانتے ہیں. اللہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے تو چھپاؤ نہیں، اگر تم جانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو چھپاؤ نہیں، اگر تم جانتے ہو کہ علی اللہ کے ولی ہیں تو چھپاؤ نہیں، اگر تم جانتے ہو کہ حسن مجتبیٰ حجت خدا ہیں تو چھپاؤ نہیں، اور اگر تم جانتے ہو کہ حسین حجت خدا ہیں تو چھپاؤ نہیں. کسی بھی چیز کو چھپانا کفر ہوتا ہے اور جرم ہوتا ہے. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب تم جانتے ہو، نہیں جانتے ہو تو تم بحث کرو، تحقیق کرو. اگر تم نہیں جانتے ہو کہ خدا ہے تو وجود خدا پہ بحث کرو. اگر تم جانتے ہو کہ خدا ہے تو پھر اعلان کر دو، پھر کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اعلان حق کر دو. دیکھیے، جس زمانے میں اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اس زمانے میں اسلام بہت آسان تھا، بلکہ یوں کہوں کہ بہت زیادہ سستا تھا. اس لیے کہ رسول جس زمانے میں مبعوث ہوئے، رسول نے یہی نعرہ بلند کیا تھا کہ اس زمانے میں رسول نے لوگوں سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، نجات پا جاؤ گے. لیکن اس زمانے کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ صاحب ہم سے لا الہ الا اللہ نہ کہلوائیے، بلکہ ہم 360 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ ہم آپ کے بھی خدا کو مان لیں گے، لیکن ہم سے یہ نہ کہیے کہ ہم 360 خداؤں کی عبادت کو ترک کر دیں. یعنی جیسے ہی رسول نے اعلان حق کیا ویسے ہی انہوں نے مصالحت کی کوشش کی. اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے، جو 365 خداؤں کو مان سکتا ہے وہ 366 کو بھی مان سکتا ہے، وہ 367 کو بھی مان سکتا ہے. اس کے لیے اضافہ کر لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ رسول سے تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہم آپ کے خدا کو مان لیں اور آپ ہمارے خدا کو مان لیجئے. لیکن قرآن کی یہی آیت جو تھی، جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، کہ دیکھو، حق کو کبھی باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں. یعنی لا تو منا تو حبل کو خدا کے ساتھ ملاؤ نہیں، اور یہ نہ کرو کہ ان کو بھی مان لیں گے اور ہم کو بھی مان لیں گے، بلکہ تم کو یہ کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو. نہ 360 خداؤں کی عبادت ہوگی، نہ کسی کی عبادت ہوگی، بلکہ صرف خدا واحد کی عبادت ہوگی. آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، ان کی دلیل یہ تھی، وہ نبی سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ تو دیکھیے کہ یہ بیٹھے کہاں ہیں.
اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، لہٰذا آسان ہے کہ ان کو خدا مان لیا جائے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے مکان پہ نظر رکھیے، آپ یہ نہ دیکھیے، دیکھیے 1400 برس کی ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، جملے بدل کے عرض کروں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس بزم میں بیٹھا ہے اور کون کہاں ادھر ادھر لیٹا ہوا ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ حق پہ کون ہے۔ ہم نے کبھی ممبر کو معیار نہیں بنایا کہ صاحب وہاں بیٹھے ہیں لہٰذا ہم مان لیں گے، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی میں جانشین رسول ہیں تو ذرا سورج پلٹا کے دکھائیے، ستارے کو دروازے پہ بلا کے دکھائیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا وہ 360 خداؤں کی جو عبادت کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے آسان تھا، وہ نبی سے کہنے لگے، وہ نبی کو فوراً یہ آفر کرنے لگے کہ ایسا کیجئے کہ ہم آپ کے خدا کو مان لیں، آپ ہمارے خدا کو مان لیے۔ لیکن نبی نے کیا کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے خدا کو بھی مان لیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لات و منات و حبل کو مان لیجئے، چوتھے نمبر پہ ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ نبی نے اعلان حق کیا۔ اب دیکھیے کسی کو اچھا لگے تو لگے اور کسی کو برا لگے تو لگے، اعلان حق ہوتا رہے گا، کبھی حق کو چھپایا نہیں جائے گا۔ ہماری 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی حق کو چھپایا نہیں ہے۔ ہم کو جو معلوم ہوا کہ حق ہے ہم نے اس کا اعلان کر دیا۔ ہم کو معلوم ہوا کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، ہم نے اعلان کر دیا۔ ہم کو معلوم ہوا کہ علی نے بدر کو فتح کیا، ہم نے اعلان کر دیا۔ ہم کو معلوم ہے کہ علی نے خندق کو فتح کیا، ہم نے اعلان کر دیا۔ ہم نے کبھی حق کو چھپایا نہیں، ہم نے حق پہ کبھی مصلحت کا پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے جب ہم کو یہ پتہ چلا کہ علی کے دروازے پہ ستارہ اترا، ہم نے زمانے کو بتا دیا کہ دیکھو علی کے دروازے پہ ستارہ اترا ہے۔ زمانہ یہ کرتا رہا کہ زمانہ حق کو چھپاتا رہا۔ حق کو چھپانے کی وجہ سے آج انسان کے سامنے سب سے بڑا قضیہ یہ ہے کہ لوگ مصلحتوں کا شکار ہو رہے ہیں، ورنہ قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ جس نے حق کا اعلان کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوا۔ قرآن کی آیتیں گواہی دے رہی ہیں کہ دیکھیے قرآن معجزہ تو ہے لیکن ہر ایک کی زبان سے قرآن معجزہ نہیں ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کسی کو جناب موسیٰ کا عصا مل جائے اس زمانے میں اور وہ یہ چاہے کہ اس موسیٰ کے عصا کو پٹکے اور وہ عصائے موسیٰ جو ہے وہ اژدہا بن جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو عصا تو موسیٰ کا مل گیا ہے مگر اس کے پاس ید موسیٰ نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ ویسے ہی قرآن معجزہ کل بھی تھا اور قرآن معجزہ آج بھی ہے، مگر قاریوں کی زبان سے قرآن معجزہ نہیں ہے، محمد عربی کی زبان سے قرآن معجزہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن ہم سے یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو اگر آل محمد کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو دعوے تو ہیں مگر دعووں کے ساتھ دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے دعوے کہ جو دلیلوں سے خارج ہو جائیں، دلیلوں کے بغیر ہوں، ایسے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ قرآن وہ ہے کہ جو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ قرآن وہ ہے کہ جو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے۔ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یہ قرآن وہ ہے کہ جو طویل فاصلوں کو طے کر سکتا ہے۔ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، یہ قرآن وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے ایسا کون سا دنیا میں کون قاری ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے اور پہاڑوں کو چلا دے؟ قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے لیکن کسی قاری صاحب میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ یہ دعویٰ ہے، دلیل کی ضرورت پڑتی ہے ہر دعوے کے لیے، ورنہ دعویٰ جھوٹا مانا جاتا ہے۔ لوگ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانے لگیں گے کہ صاحب ایسی بھی آیتیں قرآن میں ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے۔ ہم نے دعویٰ حقیقت میں بدلتے ہوئے کب دیکھا؟ جب نصارہ نجران آئے اور پنجتن پاک کو رسول خدا میدان میں لے کے آئے اور نصارہ نجران کہنے لگے خدا کی قسم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ قرآن نے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
آپ دیکھیں حق کو چھپانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب خالی دعوے ہیں دلیلیں موجود نہیں ہیں. دیکھیے قرآن معجزہ ہے، لیکن پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کی زبان سے قرآن معجزہ نہیں ہے. وارثان قرآن کی زبان سے قرآن معجزہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ قرآن وہ ہے کہ جو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے. او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یہ قرآن وہ ہے کہ جو طویل فاصلوں کو طے کر سکتا ہے. آپ غور فرمائیں، قرآن پڑھ کے کیا کسی نے آج تک کوئی طویل فاصلہ طے کیا ہے؟ کوئی حافظ قرآن ایسا ہے، کوئی قاری قرآن ایسا ہے کہ جو 4 آیتوں کی تلاوت کرے اور ایک لمحے سے یہاں سے وہاں پہنچ جائے؟ قرآن معجزہ ہے، مگر قاریوں کی زبان سے معجزہ نہیں ہے، وارثان قرآن کی زبان سے معجزہ ہے. اور وارثان قرآن کی معجزہ سے قرآن معجزہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ نبی مدینے میں تھے، نبی خیبر میں تھے، علی مدینے میں تھے. ایک مرتبہ نبی نے ناد علی پڑھی، جو وارث قرآن تھا وہ ایک لمحے میں مدینے سے خیبر کے میدان میں ذوالفقار سمیت پہنچ گیا. اس لیے کہ مزاج شناس رسول بھی ہے اور مشکل کشائے رسول بھی ہے. اب یہ علماء فیصلہ کریں کہ علی کیسے اتنے طویل فاصلے سے خانہ کعبہ مدینے سے خیبر کے میدان میں پہنچ گئے. اس لیے کہ قرآن دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ یہ وہ قرآن وہ ہے کہ جو طویل فاصلوں کو طے کر سکتا ہے. دیکھیے طویل فاصلے طے ہو رہے ہیں لیکن وارث قرآن کے لیے طے ہو رہے ہیں اور قاریان قرآن کے لیے نہیں طے ہو رہے. اور اس کے بعد قرآن نے کیا دعویٰ کیا؟ یہ قرآن وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. آپ غور کریں کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن وہ ہے. وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، یہ قرآن وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، معاف فرمائیے گا دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے 4 آیتوں کی تلاوت کی ہو، کسی مرتے ہوئے انسان کو زندہ کر دیا ہو. ہم نے تو معاملہ برعکس ضرور دیکھا ہے کہ پتہ چلا دم نہیں نکل رہا ہے، سورہ یاسین پڑھ کے دم نکالا جا رہا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. اور ہم کیا کرنے لگے کہ ہم جو زندہ تھا اس کا دم نکالنے لگے. آپ غور فرما رہے ہیں، قرآن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے لیکن قرآن زندہ کر سکتا ہے، قاری قرآن مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مولا علی کے سامنے ایک زندہ شخص کو لے کر آئے، اس نیت سے لے کر آئے کہ علی سے کہیں گے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے. بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، علی سے کہیں گے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے. اور جب علی نماز جنازہ پڑھ دیں گے تو ہم علی کا مذاق اڑانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھیے ہم نے تو زندہ کی نماز جنازہ علی سے پڑھوا دی. اب لے کر آئے تھے، یہ میں اس زمانے کی باتیں عرض کر رہا ہوں جب شبیہ میت اٹھانا لوگوں کے نزدیک بدعت نہیں ہوا کرتا تھا. لہٰذا ایک زندہ شخص کو ایک تابوت میں رکھ کے لے کر آئے اور مولا علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا علی سے کہنے لگے یا علی یہ شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے. بڑی توجہ. اب مولا علی نے کہا کہ اس کے ولیہ کو بلا لاؤ. لہٰذا ماں سے جب اجازت لے لی مولا علی نے اور مولا نے اس کی نماز جنازہ پڑھنا شروع کی. اور جیسے ہی نماز جنازہ ختم ہوئی ادھر وہ لوگ جو ایجنڈا لے کر آئے تھے وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. آپ غور فرما رہے ہیں، اس کے بعد اس شخص سے کہنے لگے اٹھو، وہاں نہ کوئی حرکت ہو رہی ہے اور نہ کوئی برکت ہو رہی ہے. کہنے لگے یا علی یہ تو زندہ تھا. مولا نے فرمایا مجھے معلوم ہے زندہ تھا اور مر اس لیے گیا کیونکہ علی نے نماز جنازہ کی نیت کی تھی. علی نے نماز جنازہ کی نیت کی تھی. دیکھیے یہی اصل مسئلہ ہے، جس کی نیت میں زندگی ہوتی ہے اس کی نیت میں موت ہوتی ہے. اور فرما رہے ہیں مولا کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے کیونکہ نماز جنازہ کی نیت کی تھی، یہ زندہ تھا مگر مر اس لیے گیا کیونکہ علی نے نماز جنازہ کی نیت کی تھی. آپ کی سماعتوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیے چھتے کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے امام وہ ہوتے ہیں کہ جن کی نیتوں پہ تقدیر کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. ایک مرتبہ وہ بوڑھی عورت جس کا وہ بیٹا تھا وہ گھبرا گئی اور وہ کہنے لگی مولا میں ان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، لہذا آپ سے گزارش ہے میں ان کی دولت ان کو واپس کر رہی ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے بیٹے کو واپس کر دیجئے. قرآن نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ٹھوکر ماری اور کہنے لگے قم بإذنی، اٹھ جا میری مرضی سے. وہ جو کل مردہ ہوا تھا وہ اچانک اٹھ کے کھڑا ہوا تو یہ کہہ کے کھڑا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اس لیے مان لیجئے کہ ان کو خدا اس لیے مان لیے کہ یہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کسی کا کہیں بیٹھا ہونا ظاہر سی بات ہے کہ اس کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی کا کہیں بیٹھا ہونا اس کے امام ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی کا کہیں بیٹھا ہونا اس کے متقی ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی کا کسی مسجد میں آ کے بیٹھ جانا اس کے بہت بڑے نمازی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو کہیں کسی کا بیٹھ جانا کسی کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، جیسے ملائکہ کے بزم میں ابلیس کا بیٹھ جانا اس کے رضی اللہ ہونے کی دلیل نہیں بن گیا۔ اور فرما رہے ہیں تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہاں ادھر ادھر لیٹے ہوئے ہیں یہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ فرعون کے محل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اب جو فرعون کے محل میں جا کے بیٹھے اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ 2025 میں کسی کا بھی تصور اچھا نہیں ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو فرعون کے پہلو میں بیٹھا ہو وہ فرعون مزاج ہو، جیسے یہ ضروری نہیں ہے جو ملائکہ کے بیچ میں بیٹھا ہو وہ ملائکہ جیسا ہو۔ اس کے بعد بھی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ اتنی برائیاں کرتے ہیں کہ اتنے برے ہوتے تو صاحب نبی کی بزم میں کیسے بیٹھے ہوتے؟ اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ صاحب اتنے برے ہوتے تو نبی کی بزم میں کیسے بیٹھے ہوتے؟ ہم نے کہا آپ کو نبی کی بزم میں برے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، ہم نے اللہ کی بزم میں ابلیس کو ڈھونڈ لیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو کون کہاں بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو کوئی منطقی نہیں ہوئی۔ اب اور قرآن بتا رہا ہے کہ فرعون کے پہلو میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، فرعون کے پہلو میں، اور سوچا یہ جائے گا کہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرعون کے بس اجمالاً بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام آئے اور جناب موسیٰ نے جیسے ہی آگے فرعون پر اللہ کی براہین کو بیان کرنا شروع کیا اور دین کی حقیقتوں کو بیان کرنا شروع کیا، فرعون کہنے لگا قتل کر دو، اس لیے کہ یہ شخص جو ہے اگر تم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا، فرعون کہہ رہا ہے جناب موسیٰ کے لیے اگر زندہ چھوڑ دیا تو یہ زمین پہ فساد پھیلا دے گا۔ جناب موسیٰ کے لیے کہہ رہا ہے فرعون کہ یہ زمین پہ فساد پھیلا دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شخص اچانک اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک آدمی کی، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، میں ابو ہریرہ کی روایت نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کہنے لگا کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا جو اپنے دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، بڑی توجہ، ایمان کو دل میں چھپائے ہوئے تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں اور حق کو چھپاؤ نہیں، جو حق ہے بیان کر دو۔ حق چاہے فرعون کے دربار سے بیان ہو رہا ہو، وہ حق حق رہتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ جو مومن تھا، مرد تھا، اپنے دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اچانک فرعون کے محل میں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی دھمکی دی، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جو اپنے دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اچھا چھپایا کس چیز کو جاتا ہے؟ میں مثال آپ کے ساتھ، میں اگر اپنی لباس میں قلم کو چھپائے ہوا ہوں تو اس کا مطلب آپ کو قلم نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگر قلم نظر آنے لگے تو وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو چھپی بھی وہ چیز ہوتی ہے جو نظر نہ آئے۔ ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے زبان سے کہا ہی نہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تبھی تو چھپائے ہوئے تھا۔ کھلا کب؟ جیسے ہی موسیٰ کو قتل کی دھمکی دی، قرآن کہہ رہا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اسلام کی سند نہیں دی جا رہی ہے، ایمان کی سند دی جا رہی ہے۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ میں کہوں چھپائے ہوئے تھا، پروردگار چھپائے ہوئے تھا، اس نے زبان سے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں، تو نے ایمان کی سند کیوں دے دی؟ کہا یہی تو بتانا چاہتے، زبانی کلمہ کبھی معیار نہیں ہوتا، نبی کا دفاع معیار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو ایک لمحے موسیٰ کا دفاع کرے جب قرآن اسے مومن کہہ رہا ہے، تو وہ ابو طالب جو 50 برس محمد کا دفاع کرے۔ اور ہمارے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا یہ تو کوئی قاعدہ نہیں ہوا کہ صاحب اس لیے مان لیجئے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی سے کافر یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو اس لیے مان لیجئے کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی نے کہا کہ بھئی خانہ کعبہ میں بھی بیٹھے ہوں
تو کسی کا خانہ کعبہ میں جا کے بیٹھ جانا اس کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فتح مکہ کے وقت 3 طرح کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ کچھ وہ تھے جو دیواروں سے لگے ہوئے کھڑے تھے، کچھ زمین میں نصب تھے، کچھ اوپر بلندیوں پہ تھے۔ اور مولا علی کو دیکھیے اللہ نبی نے کس کو حق سمجھا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کا ایک سورہ ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کون پوری انسانیت گھاٹے میں ہے؟ اور فرمانے صرف وہ فائدے میں ہے کہ جس نے صبر اور حق کی وصیت کی۔ یہی تو کہہ رہا ہے قرآن کہ جس نے صبر اور حق کی وصیت کی۔ اچھا قرآن میں یہ پڑھ بھی رہے ہیں کہ صبر و حق کی وصیت کی، اور اس کے بعد امت ہم سے یہ بھی کہتی ہے کہ نبی نے کسی کے لیے وصیت نہیں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فائدے میں وہ ہے کہ جس نے صبر اور حق کی وصیت کی، اور اس کے بعد امت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے کسی کے لیے کوئی وصیت نہیں کی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ نبی کا تعلق کس گروہ سے، فائدے والے گروہ سے ہے یا نقصان والے گروہ سے؟ اگر 2 پھاڑ میں دنیا انسانیت کو تقسیم کیا جائے اور ہم آپ سے کہیں کہ صاحب ایک فائدے والا گروہ ہے اور ایک نقصان والا گروہ ہے، تو آپ نبی کو کس گروہ میں رکھیں گے؟ تو امت ہم سے کہے گی صاحب نبی ظاہر ہے کہ فائدے والے گروہ میں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحب فائدے میں وہ ہے کہ جس نے صبر کی اور حق کی وصیت کی۔ اور نبی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کسی کے لیے وصیت نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نبی نے وصیت نہیں کی، نبی نے خلافت کو حق نہیں سمجھا۔ اور فرما رہے ہیں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، یا تو نبی نے خلافت کو حق نہیں سمجھا، اور اگر نبی نے خلافت کو حق سمجھا تو نبی نے کسی کے نہ کسی کے لیے وصیت ضرور کی۔ اب آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں جب بتوں کو گرانے کا وقت آیا تو نبی نے کس کو حق سمجھا؟ نبی نے ہر ایک کو سے تو کہا نہیں کہ صاحب آؤ اور میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ۔ ہر ایک نبی کے دوش پہ سوار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ دوش رسول پہ قرآن لکھا تھا۔ بھائی بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، ماں فرمائیے گا نقل کفر کفر نباشت، کوئی قرآن پہ قدم رکھ دے، کوئی قرآن پہ قدم رکھ دے تو توہین قرآن ہے، غور فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر قرآن پہ قرآن آ جائے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا نبی نے جس کو حق سمجھا اور جو اس قابل تھا کہ دوش رسول پہ سوار ہو جائے، اسی کو نبی نے بلا لیا۔ اچھا ہر ایک سے اگر بت توڑواتے، آپ غور فرمائیے ہر ایک کا دل ہوتا ہے، اور نبی پر لازم ہے کہ ہر ایک کی ذرا سا اس بات کا خیال کریں کہ کسی کو بھی بات بری نہ لگے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، 7 پشتوں کا کافر ہو، 10 پشتوں کا کافر ہو۔ اگر ہر ایک سے بت توڑوا دیتے تو کل کافر بھی کہتے کہ بتائیے وہ بت توڑ رہے ہیں کہ جو خود 40 برس پہلے بت پرست ہوا کرتے تھے، جن کی 7 پشتیں کافر تھیں، وہ بتوں کو توڑ رہے ہیں تو کس منہ سے بت توڑ رہے ہیں؟ لہذا نبی نے کس کا انتخاب کیا؟ اس کا انتخاب کیا جو کسی ادھر ادھر کے مکان میں نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، اور مولا علی دوش رسول پہ سوار ہوئے، اور رسول نے فرمایا اے علی مجھے بار حق مبارک ہو، تمہیں کار حق مبارک ہو۔ مولا علی کے لیے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ علی مجھے بار حق مبارک، مجھے بار کا اٹھانا مبارک، تمہیں کار حق مبارک۔ تو بتوں کو توڑا ہے کس نے؟ مولا علی علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ہے۔ 360 کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں، اور خانہ کعبہ سے بتوں کو گرانے کے بعد خانہ کعبہ کو پاک کیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کل یہ جب کعبہ بن رہا تھا تو اس کعبے میں کوئی بت نہیں رکھا تھا، اور یہ تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے گزر گئے اور جناب اسماعیل اس دنیا سے گزر گئے تو ادھر ادھر کے لوگوں نے خانہ کعبہ میں لا کے بت رکھ دیے۔ 360 قبیلے تھے اور 360 بت تھے۔ تاریخوں نے لکھا کہ ایک بت بنی ہاشم کا وہاں نہیں تھا، ایک بھی بت وہاں بنی ہاشم کا نہیں تھا، ورنہ جتنے قبیلے تھے اتنے بت تھے۔ بنی ہاشم کا مزاج یہیں سے سمجھ لیجئے کہ بنی ہاشم کا نظریہ یہ تھا کہ جس کو خود بنائیں گے اس کی اطاعت خود نہیں کریں گے۔ آپ غور فرمائیں، جس کو خود بنائیں گے اپنے ہاتھوں سے بت بنائیں اور اس کے بعد اسی کی اطاعت کرنے لگے، تو یہ بنی ہاشم کا مزاج نہیں تھا۔ لہٰذا بنی ہاشم وہ تھے کہ جنہوں نے کعبے میں صنم نہیں رکھا اور سقیفہ میں قدم نہیں رکھا۔ آپ غور فرمائیں، نہ سقیفہ میں قدم ہے اور نہ کعبے میں ان کا صنم ہے، یہ ہاشمی مزاج ہے۔ اور رسول نے کس کا انتخاب کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے۔ ایک ایک بت کو مولا علی نے، بھائی آپ غور فرمائیں، میں نے ابھی کیا پڑھا کہ خانے کا یہ دوش پہ مولا کیا لکھا ہوا تھا؟ قرآن۔
اور ہر ایک کے قدم نہیں آ سکتے، بلکہ جملہ بدل کے آپ کے سامنے عرض کروں، ہر ایک کے لب نہیں آ سکتی، ہر ایک کی زبان بھی، ہر ایک کے لب بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں مولا علی علیہ السلام کے قدم تھے۔ آخری دور خلافت میں جب مولا علی ممبر پہ آگے بیٹھے ہیں، بس میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور فرما رہے مولا علی نے کیا کیا کہ جب چوتھا زمانہ آیا، ظاہر سی بات ہے علی تو خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن جب چوتھا زمانہ آیا تو مولا علی وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے۔ اب جب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ سوچئے کہ جب 1400 برس کے بعد فضائل سن کے نکاح ٹوٹا جا رہا ہے، تو مولا علی کو وہاں بیٹھا دیکھتے کہ کتنے لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے، کتنوں کا بی پی بڑھ گیا ہوگا، آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں، دو بزرگوار آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مولا نے ممبر سے دیکھا، بھئی میں اپنے جملے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ خطیب نہج البلاغہ کا جملہ ہے، آپ پر فرمانے کہنے لگے یہ آپس میں کانا پھوسیاں کیا کر رہے ہو، وما ھذہ النجوی بین ایدیکم، یہ آپس میں جو کانا پھوسیاں کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک بزرگوار اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا علی، ہم نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا ہے، اس لیے کہ آج سے پہلے جو لوگ بھی بنے تھے، وہ جو 3 سلسلے تھے، وہ ایک ایک احترام میں نیچے بیٹھتا تھا، اور فرماتے جو پہلے والے تھے وہ رسول کے احترام میں ایک سیڑھی نیچے بیٹھے، اور وہ جو دوسرے والے تھے وہ پہلے کے احترام میں ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھے، اور جو تیسرے والے تھے وہ دونوں کے احترام میں ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھے، اور آپ وہاں جا کے بیٹھے ہیں جہاں خود رسول خدا بیٹھتے تھے۔ بھائی یہ جملے پہ نظر رہے، مولا علی نے ایک مرتبہ حیرت سے دیکھا اور کہنے لگے وما ھذہ الخشب، ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے؟ اور فرما رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں وما ھذہ الخشب، ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہ علی نے تو دوش رسول پہ قدم رکھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بھائی جب بھی نعرہ لگائیں، بچے لگائیں، تو یہ تو جوانوں کے لیے ایک چیلنج پیش ہوا جا رہا ہے، ذرا سا ایک نوجوان نعرہ بھی تو ہو، اور ایک بابا سے بلند۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہر ایک کے لب نہیں آ سکتے ہیں۔ بس میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رسول کا آخری وقت تھا، اور تمام علماء نے لکھا کہ رسول نے کہا کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر واقعی ہے تو وہ حق مجھ سے لے لے، اس لیے کہ اب میں زیادہ دیر تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول فلاں جنگ میں آپ ناکے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے ناکے کو چابک مارا، اور اتفاق سے وہ چابک ناکے کے نہ لگ کے مجھے لگ گیا۔ اب دور رسول میں یہ عقیدہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول سے خطا ہو سکتی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ مار رہے تھے آپ ناکے کو، لگ مجھے گیا، اور یہ کہنے والا وہابی نہیں ہے بلکہ صحابی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ کہنے والا جو ہے، تو ایک نظریہ، ایک عقیدہ یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ بھائی رسول ماریں گے ادھر اور ہو سکتا ہے تمہیں لگ جائے۔ تو رسول نے کہا، ظاہر سی بات ہے کہ رسول جانتے ہیں۔ اچھا کمال یہ کہ رسول یہ نہیں اس سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گواہ لاؤ، تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے کہ میں نے ناکے کو مارا تھا اور تمہیں لگ گیا؟ یعنی رسول یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جھوٹے صحابی سے تو گواہ نہیں مانگتا، تم میری سچی بیٹی سے گواہ نہ مانگنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے، جھوٹا صحابی جھوٹا ہو سکتا ہے، صحابی مرتد بھی ہو سکتا ہے، میں کیا کیا باتیں عرض کروں ممبر سے۔ غور فرما رہے ہیں، ہر سب کچھ ہو سکتا ہے، اسی لیے صرف پاک ہستیاں جو ہیں وہ ہر ایک نہیں ہے بلکہ 5 ہیں۔ اور فرمانے اس لیے جھوٹا ہو، اگر صحابی جھوٹا نہ ہوتا تو میدان مباہلہ میں ایک ہاتھ تو چلا ہی جاتا۔ اور فرمانے لہذا ہماری نظر میں سچا ہونا اور ہوتا ہے، اور علم الہی میں بھی جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اسے اللہ صادقوں کے میدان میں لاتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ مار تو ناکے کو رہے تھے مگر لگ مجھے گیا۔ رسول نے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ ذرا میرا ناکہ جو رکھا ہوا ہے، وہ کوڑا جو میں نے ناکے کی پشت پہ سوار ہوتے ہوئے پکڑا تھا وہ لے آؤ۔ اب وہ کوڑا آیا اور اس کے بعد وہ کوڑا اس کو دیا گیا۔ اب زمانہ حیران ہے کہ یہ نبی سے قصاص لینے پہ آمادہ ہے۔ کمال کی بات یہ نہیں ہے
کہ وہ نبی سے قصاص لینے پہ آمادہ ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ بول رہا ہے اور سارے رضی اللہ سن رہے ہیں، اور کوئی اس سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ظلم و ستم کر رہے ہو، اگر نبی نے غلطی سے اگر نبی گیا تو تم کیا نبی سے قصاص لوگے؟ یہ آپ مزاج کیسا بنایا جا رہا تھا قوم کا اور اس زمانے کے لوگوں کا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ وہ جیسے ہی کوڑا لے کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، وہ مجھے یاد آیا وہ جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا اس وقت میرے تن پر لباس نہیں تھا، کرتا ہٹا ہوا تھا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی کرتا ہٹا دیجئے۔ بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی نبی نے کرتا ہٹایا وہ کہنے لگا، کوڑا رکھا اور مہر نبوت کو چوم لیا، مہر نبوت کو اس نے بوسا دیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول یہ ساری باتیں جو تھیں یہ سب تو بہانہ تھیں، اصل مقصد تو یہ تھا کہ میں مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ آپ بول رہے ہیں اتنی محنت کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ صحابیت کی معراج ہوتی ہے اگر لب مہر نبوت پہ آ جائیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ صحابیت کی معراج ہے اگر لب صحابیت کے مہر نبوت پہ آ جائیں۔ بس علی میں اور صحابی میں یہی فرق ہے، جس کے لب مہر نبوت پہ ہو اسے صحابی کہتے ہیں اور جس کے قدم دوش نبوت پہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو مزاج یہ ہے کہ لب اگر جو ہے وہ دوش پر آ جائیں تو صحابیت کی معراج ہے۔ آپ اور فرما رہے ہیں۔ دیکھیے میں فضائل علی پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، اور بہت سے لوگ یہ الزام بھی لگا دیتے ہیں کہ صاحب آپ مومنوں کو خوش کرنے کے لیے فضائل پڑھتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک آدھ کوئی فتویٰ آ جائے کہ مومنوں کو خوش کرنا حرام ہے، ایک آدھ کوئی فتویٰ آ جائے کہ مومنوں کو خوش کرنا حرام ہے، تو ایسا کوئی فتویٰ آئے گا نہیں، اس لیے کہ مومنوں کو خوش کرنا حرام نہیں ہے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے۔ مومنوں کو خوش کرنا حرام نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسی مجلس پڑھے کہ مومن خوش ہوں، اور یہ بہت بری بات ہوتی ہے کہ ایسی مجلس پڑھے کہ منافق خوش ہو جائیں۔ لہٰذا فضائل علی علیہ السلام وہ ہیں کہ ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہم سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آل محمد کے فضائل آپ کیوں بیان کرتی ہیں۔ یہ سوال تو دوسرے سے ہو سکتا ہے، جیسے آپ نماز پڑھنے والے سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنے والے سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، حج کرنے والے سے آپ یہ نہیں کہیں گے کیوں گئے تھے آپ حج کرنے۔ اور ہمارے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اسی کو تو ٹوکا جائے گا کہ بھئی کیوں نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اور جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں صحت مند بھی ہے گھر پہ بھی اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے اسی کو تو ٹوکا جائے گا کہ صاحب ایسا ہے کہ صحت مند بھی ہو گھر میں بھی ہو رمضان کا مہینہ اس کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہو۔ تو اصول یہ ہے کہ بے نمازی کو ٹوکا جاتا ہے، بے روزہ دار کو ٹوکا جاتا ہے، جو مستطیع ہونے کے بعد حج نہ کرنے جائے اسے ٹوکا جاتا ہے کہ صاحب اتنے مستطیع ہو اس کے بعد بھی تم حج کرنے نہیں جا رہے ہو، کمال کی بات ہے۔ تو ہم سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ صاحب آپ آل محمد کے فضائل کیوں بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ نماز پڑھنے والا کہے گا اللہ نے حکم دیا اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنے والا کہے گا اللہ نے حکم دیا اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، حج پہ جانے والا یہ کہے گا اللہ نے حکم دیا اس لیے حج کر رہے ہیں۔ ویسے ہی ہم یہ جواب دیں گے کہ ہم اس لیے محمد و آل محمد کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ انہی کے فضائل خدا نے قرآن میں بیان کیے اور انہی کے فضائل ساری زندگی رسول نے بیان کیے۔ تو ہم سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ ان کے فضائل کیوں، جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے ہم اس سے پوچھنے کا حق یہ رکھتے ہیں کہ صاحب ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہے ہو، آل محمد کے فضائل بیان کیوں نہیں کر رہے ہو۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے فضائل خدا کی قسم ایک ایسے ہی مجلس جنت میں بھی ہو جائے، ایسے ہی ایک مجلس ہو، اس لیے کہ ہم عظمت و مقام آل محمد جانتے ہیں۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ اے آل محمد، ایک گروہ ملائکہ کا آل محمد سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، اور وہ جو گروہ ملاقات کرے گا وہ آل محمد سے کیا کہے گا، تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ اے آل محمد، یہی تو وہ وعدہ، یہی تو وہ دن ہے، یہ قیامت کا دن جو ہے یہی تو وہ دن ہے کہ جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔
اور ہمارے اسی لیے ہمارے نوجوان نعرے لگاتے ہیں تو یہی تو کہہ کے نعرے لگاتے ہیں بھائی ہمارے بہت سے نعرے ہمارے عقیدے سے ملے ہوئے ہیں. اسی لیے نوجوان نعرہ لگاتے ہیں کہ تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. قبر کے اندر جب انسان مر کے جائے گا تب اس کو معلوم ہوگا کہ عظمت ولایت علی کیا ہے, اور جب میدان محشر میں آئے گا تب اس کو معلوم ہوگا کہ عظمت ولایت علی کیا ہے. اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ قرآن کہہ رہا ہے علی الاعراف رجال, اعراف پہ مردان خدا کھڑے ہوں گے. علماء نے لکھا کہ مولا علی کھڑے ہوں گے اور مولا علی کے 11 وارث کھڑے ہوں گے اور پیشانی دیکھ کے بتا دیں گے. بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں. دیکھیے ہمارے مذہب میں جو امام ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے ہیں جو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں, ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پیشانی دیکھ کے بتا دیں گے کہ کون جنت میں جائے گا, پیشانی دیکھ کے, اور پیشانی ہی دیکھ کے بتا دیں گے کہ کون جہنم میں جائے گا. لہذا علماء نے لکھا کہ پل صراط تو مولا علی کھڑے ہوں گے اور ایک ایک آنے والا پل صراط سے گزرتا ہوا آئے گا. بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اور مولا علی جہنم کو پکار کے کہیں گے جہنم اس کو گھسیٹ لے یہ تیرا ہے, اور جنت کو پکار کے کہیں گے جنت اس کو قبول کر لے یہ میرا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں بھائی جبینے دیکھ کے تو وہی بتا سکتا ہے جس کی تلوار دنیا میں شجرے دیکھ کے چلتی ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور انہی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ رو رلاؤ, اس لیے کہ جنت کی ضمانت ہم دیتے ہیں. اور ہمارے رونے میں بڑی حساس بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہم روتے ہیں 2.25 مہینے روتے ہیں, جب بھی نام حسین سنتے ہیں روتے ہیں. لیکن ہمارے رونے میں اور زین العابدین کو رونے میں بڑا بنیادی فرق ہے. اور فرمانے ہیں جیسے قرآن ایک عام قاری پڑھے اور وارث سے قرآن پڑھے تو بنیادی فرق ہوتا ہے, ویسے ہی ایک عام عزادار کے رونے میں اور وارث سے غم کے رونے میں بنیادی فرق ہوتا ہے. اس کی میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں. پیاس لگتی ہے مجلس کے بعد, اگر ہمارے سامنے پانی آتا ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں, ہم پانی کو دیکھ کر روتے نہیں ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں اگر ہمیں کھانے کے لیے کچھ پیش کیا جاتا ہے اور ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں, ہم کھانے کو دیکھ کر روتے نہیں ہیں. مگر چوتھے امام کا طریقہ کیا تھا کہ کھانا کو کچھ آتا تھا اور چوتھے امام فرماتے تھے ہائے میرا بابا کربلا میں بھوکا مارا گیا. پینے کے لیے پانی آتا تھا اور چوتھے امام پانی کو دیکھ کے کہتے تھے ہائے میرا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا. یہ سلسلہ تھا. اور چوتھے امام علیہ السلام کے گھر میں روز مجلس عزا منعقد ہوتی تھی, روز مجلس ہوتی تھی, مومنین آتے تھے اور سب اٹھ کے چلے جاتے تھے. یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سب اٹھ کے چلے جاتے تھے. لیکن جناب زینب کے جو شوہر تھے جناب عبداللہ, وہ بڑی دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور چوتھے امام یہ منظر دیکھتے تھے کہ سب تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں مگر پھوپھا جان بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. ایک روز چوتھے امام علیہ السلام نے جناب زینب کے شوہر اور اپنے پھوپھا جناب عبداللہ سے پوچھا کہ پھوپھا جان میں کئی دن سے یہ غور کر رہا ہوں کہ سب تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں مجلس کے بعد لیکن آپ بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں, ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے ہیں. تو ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے سید سجاد میرے لال تم امام وقت ہو, میرے لال مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ تمہاری پھوپھی کا دل بہت دکھا ہوا ہے, آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. کہنے لگے میرے لال تم امام وقت ہو, مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ تمہاری پھوپھی کا دل بہت دکھا ہوا ہے اور میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ تمہارے پھوپھی کا دل مزید دکھ جائے میری باتوں کی وجہ سے. کہنے لگے پھوپھا جان آپ جو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ بیان فرمائیے, ہم آپ کا پیغام پھوپھی اماں تک پہنچا دیں گے. تو رو کے کہنے لگے سید سجاد میرے لال جب سے یہ قافلہ رہا ہو کے وطن آیا ہے تب سے تمہاری پھوپھی تمہارے ہی گھر میں مقیم ہے, کبھی آج تک تمہاری پھوپھی اپنے گھر تشریف نہیں لائی ہیں. لہٰذا میری طرف سے یہ پیغام ان کو دے دینا کہ اگر مناسب سمجھیں تو کسی روز اپنے گھر بھی تشریف لے آئیں. چوتھے امام نے کہا پھوپھا جان میں آپ کا یہ پیغام پھوپھی اماں تک ضرور پہنچاؤں گا. بعد مجلس چوتھے امام علیہ السلام جناب زینب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے پھوپھی اماں بابا کی مجلس گھر میں ہوتی ہے, سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور میں کئی دن سے یہ غور کر رہا تھا کہ پھوپھا جان وہیں بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور مجھے یہ احساس ہوا کہ پھوپھا جان کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے ہیں. جب آج میں نے پوچھا تو پھوپھا نے یہ فرمایا کہ پھوپھی سے کہنا کہ یہ بھی انہی کا گھر ہے جب تک چاہے رہیں, لیکن جب سے قافلہ رہا ہو کے آیا ہے تمہاری پھوپھی کبھی اپنے گھر تشریف نہیں لائیں, ان سے کہنا کہ کبھی اپنے گھر بھی آئیں. بس جیسے ہی یہ جملے شہزادی نے سنے ایک مرتبہ رو کے کہنے لگیں سید سجاد کون سا گھر, کس کا گھر, میرا بھیا مارا گیا کربلا میں, میرا گھر برباد ہو گیا. تو کہنے لگے پھوپھی اماں پھوپھا جان کو برا معلوم ہو
ہوگا، اگر مناسب سمجھیے تو کچھ دیر کے لیے صحیح اپنے گھر تشریف لے جائیے، پھر آپ واپس دوبارہ آ جائیے گا۔ کہنے لگی میرے لال تم امام وقت ہو، تم کہتے ہو تو ہم ضرور جائیں گے۔ لیجیے ایک روز جناب زینب سلام اللہ علیہا چوتھے امام علیہ السلام کے گھر سے نکلیں اور اپنے گھر یعنی جناب عبداللہ کے گھر پہنچیں۔ صبح کا وقت تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ دروازے کو کھولا، جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے سے باہر گئے تھے، جیسے ہی دروازے کو کھولا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جب ماں نے پہلی مرتبہ دروازہ کھولا ہوگا اور سامنے اون و محمد کے حجرے نظر آئے ہوں گے تو کیا بچے یاد نہیں آئے ہوں گے؟ لیکن یہ عظمت کردار جناب زینب ہے کہ جناب زینب نے ایک بھی آنسو اون و محمد پہ نہیں بہایا ہے، بلکہ یہ جب بھی اون و محمد کے جنازے آئے کربلا کے میدان میں، دونوں لاشوں کے درمیان فاصلہ کروایا اور سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگی پروردگار میرے بچے قربان مگر میرا بھائی سلامت رہے۔ یہاں تک کہ شام کے زندان میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ رہا ہوا اور بچوں کے سر آئے تو جناب زینب نے بچوں کے سر گود میں نہ لیے، اور شام کی بیویاں یہ سمجھیں کہ شاید بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ بیویوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ جناب زینب نے سر اٹھا کے کہا ماں میں ہوں، مگر مجھے بچوں کا پرسہ نہ دو بلکہ مجھے اس کا پرسہ دو جس کی ماں نے اسے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو ختم کیا۔ صبح کا وقت تھا، جناب زینب نے در و دیوار کو بہت غور سے دیکھا اور صحن میں وہیں دھوپ میں جناب زینب بیٹھ گئیں۔ شام کو جب جناب عبداللہ واپس گھر میں داخل ہوئے تو اچانک دیکھا کہ خاتون ہے جو صحن خانہ میں بیٹھی ہے، مدت کے بعد شہزادی کو دیکھا تھا، پہچان نہیں پائے۔ کہنے لگے بی بی کون ہو، میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ تو سر اٹھا کے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگیں اے عبداللہ اب زینب کو کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ اب حسین کہاں رہے، اب عباس کہاں رہے، اب علی اکبر کہاں رہے، اب اون و محمد کہاں رہے، اب زینب کی شناخت کے ذریعے کہاں رہے؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے اے شہزادی خدا کی قسم جب یہ قافلہ یہاں سے رخصت ہوا تھا تو میں نے آپ کو اس عالم میں رخصت کیا تھا کہ سر کے بال سفید سیاہ تھے، اور آج میں آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں اے بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے، میں اچانک آپ کو دیکھ کے پہچان نہیں پایا۔ کہنے لگی اے عبداللہ سر کے بال نہ سفید ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس لیے کہ میں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی عبداللہ کہ میں حیران ہوں کہ میں زندہ کیسے ہوں۔ اے عبداللہ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے بلایا کیوں ہے؟ اے عبداللہ اگر اون و محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے بلایا ہے عبداللہ اگر بچے اتنے عزیز تھے عبداللہ تو میرے ساتھ بچوں کو بھیجا نہ ہوتا، میں نے اون و محمد کو بھیا پر قربان کر دیا، مگر ہائے افسوس کہ میرا بھائی پھر بھی نہ بچا۔ ایک مرتبہ رو کو کہنے لگے اے بی بی خدا کی قسم میں نے غلام زادوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آپ کو نہیں بلایا۔ کہنے لگی عبداللہ پھر مجھے بتاؤ مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگی اے بی بی میں نے تو فقط آپ کو اس لیے زحمت دی کہ میں آپ کی زبان سے یہ سنوں کہ کربلا میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے۔ اس لیے کہ جنگ جمل میں نے مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ شجاع حسین ہے۔ اے بی بی میں سننا چاہتا تھا، میں حسین کی شجاعت کی داستان سننا چاہتا تھا، میں سننا چاہتا تھا کہ میرا بھائی کربلا میں کس بہادری سے لڑا، آپ مجھے بتائیے۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی زبان پہ یہ جملے آئے بس میں نے آپ کی زحمتوں کو ختم کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ جیسے ہی زبان پہ یہ جملے آئے شہزادی ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی عبداللہ تم نے وہ سوال کیا جو علاوہ زینب کے کوئی بتا نہیں سکتا۔ صبح عاشور عبداللہ میرا بھائی جنازوں پہ جنازے لا رہا تھا، کبھی ہر کی لاش، کبھی سعید کی لاش، کبھی جون کی لاش، پھر وہ وقت آیا جب علی اکبر کا جنازہ میرا بھائی لے کر آیا، قاسم کی پائمال لاش لایا، عباس کے کٹے ہوئے بازو لایا، اور اس کے بعد علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد میرے بھائی نے ایسا حملہ کیا عبداللہ کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ عبداللہ تم میرے بھائی کی شجاعت کی داستان سننا چاہتے ہو؟ عبداللہ سنو، فاتح خیبر کا لال تھا، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا۔ میرے بھائی کی شجاعت ایسی تھی کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، میں تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی۔ اے عبداللہ مگر انصاف سے بتاؤ، ارے 3 دن کی بھوک تھی اور 3 دن کی پیاس تھی عبداللہ، ارے کتنی دیر لڑتا عبداللہ، میں تلہ زینبیہ سے دیکھتی رہی عبداللہ، میرے بھائی کا گلا تھا، شمر کا کند خنجر تھا، سیعلم الذین ظلموا وَأَيَّ مُنقلب ينقلبون۔